بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو تاخیر ہوئی اس پہ معذرت خواہ ہوں۔ بسا اوقات اچانک کوئی چیز پیش آ جاتی ہے تو وہ تسلسل میں ٹھہراؤ پیدا کر دیتی ہے۔ اللہ تعالی نے انسان کو جو شعور عنایت فرمایا ہے اس میں خیر اور شر یہ دونوں چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ اصل قصہ یہ ہے کہ یہ جو آج ایک چیز کہنے کا ارادہ ہے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور اگر یہ سوال سمجھ میں آ جائے اور اس کا جواب سمجھ میں نہ آئے تو ایمان ہل جائے گا۔ اس لیے خیر اور ایمان کی سلامتی اسی میں ہے کہ اگر جواب سمجھ نہ آئے تو اس سوال کو سنا ہی نہ جائے۔ ہماری ہمشیرہ کو فالج کا اٹیک ہو گیا معمولی سا۔ اس خدا کی بندی نے ساری زندگی کوئی کام ہی نہیں کیا سوائے اس کے کہ بنیادی طور پہ وہ اپنی اولاد کو اپنی والدہ کی طرح بس پڑھاتی رہے، اور پھر چونکہ وہ بنیادی طور پہ انگلینڈ کے پڑھے ہوئے ہیں تو انہوں نے اپنے مطالعے کی کثرت سے ایک اپنی ہی دنیا بنائی ہے، اور اب وہ ایسے ایسے سوالات کرتے ہیں مجھ سے کہ آج تک کسی نے ایسے سوالات پوچھے نہیں۔ تو ایک سوال اور بحث انہوں نے سفر سے پہلے چھیڑی کہ آپ اس کا جواب دیں۔ چونکہ گھر کا معاملہ ہے تو صبح شام رات جب بھی بیٹھنا ہو انہیں ایک سے ایک نئی بات اپنے مطالعے کی بنیاد پہ سوچتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ذہن ابھی اتنا پختہ اور میچور ہو کہ وہ خود سے ایسے سوالات کو جنم دے۔ صحیح جواب کی تمنا اور صحیح سوال کی تخلیق، اس کا نام ہے علم۔ لوگ اوپر بیٹھے ہیں، ہاں اوپر بیٹھے۔ صحیح جواب کی تمنا اور صحیح سوال کی تخلیق یہ علم ہے۔
تو انہوں نے کچھ ایسے سوالات رکھے جو آج تک کیے نہیں کسی نے، اور ہمارے لیے اس دور کے بچوں کے ساتھ نباہ کا ایک مشکل ترین مرحلہ یہ ہے کہ وہ سوال جس یقین کے ساتھ کرتے ہیں ہمارا جواب بسا اوقات اس یقین سے محروم ہوتا ہے، اور جو ٹھوس دلائل وہ اپنے لیے لاتے ہیں ہم جواب میں علم اور ذہانت دو چیزوں کی کمی کے ساتھ ان کی تشفی نہیں کر پاتے۔ کیونکہ عمومی طور پہ مذہبی شخص اور مذہبی طبقہ یہ سمجھا جانے لگا ہے، یہ اب آپ کا تجربہ اس کو صحیح یا غلط ثابت کرے گا، لیکن عمومی فضا یہ ہے کہ مذہبی لوگ اخلاقیات سے بالکل عاری ہوتے ہیں، وہ انسانی اخلاقیات کی کسی سطح پر پورے نہیں اترتے۔ معروف اخلاقیات، وقت کی پابندی، صبر کرنا، اپنی لائن میں کھڑا ہونا، مراعات حاصل کرنے کے لیے عام مخلوق خدا کے ساتھ اپنے آپ کو بھی شمار کرنا، چھوٹی سی بات ہے کہ بے وقت کسی کے پاس نہ جانا، کہیں جا رہا ہے کتنے مہمان ہیں کس وقت آئیں گے، تاکہ گھر میں خواتین پریشان نہ ہوں، کھانے کا کہیں بھی بندوبست کیا جا سکے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ایک تو مذہبی لوگوں کو یہ سمجھا جانے لگا ہے کہ اخلاقیات نام کی کوئی چیز ان میں نہیں ہوتی، اور دوسری بات جو اصل ہے وہ یہ ہے کہ ذہانت کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، یہ لوگ ذہین نہیں ہوتے۔ یہ عمومی وہ فضا ہے جو مغرب نے پیدا کی ہے۔ آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے یہ آپ سمجھتے ہوں گے، لیکن انسانی عقل کے کچھ مسلمات ہیں اور وہ ان سے باہر نہیں جا سکتی۔ سوال ہمیشہ جو بے چارگی کی حالت میں آتا ہے وہ حقیقی سوال ہوتا ہے، اور جو سوال خود سے گھڑے جاتے ہیں وہ بسا اوقات مکاری بھی ہوتی ہے۔ اس کو راہ نہیں ملتی، جواب نہیں ملتا، تو سوال اس کے ذہن میں اس بے چارگی سے پیدا ہوتا ہے کہ میں اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتا، کوئی ہو جو راہ بتائے، کوئی ہو جو اس گتھی کو سلجھائے۔ اور جواب اس وقت کارگر ہوتا ہے جب اس میں
یقین کا رنگ غالب ہو، نہ صرف چلتا ہو بلکہ پوری طرح اس یقین نے اسے گھیرا ہوا ہو۔ تو اس لیے علم نام ہے صحیح جواب کی تمنا کا، اور علم نام ہے صحیح سوال کی تخلیق کا۔ اور یہ جو اب سوال آپ کے سامنے اس کے جواب سمیت انشاءاللہ جواب کے کچھ حصے سمیت پیش کر رہے ہیں، یہ ایمان کو ہلا دینے والا ہے۔ یہ اگر سوال سمجھ میں آ جائے اور جواب اس کا سمجھ میں نہ آیا تو پھر یہیں سے کفر اور الحاد کی راہ کھلتی ہے۔ اس لیے اگر سمجھنے کی وہ سطح نہ ہو تو پھر اس کو سننا ہی نہیں چاہیے۔ یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ صرف آپ ہی نہیں، بہت سے اور لوگ، خدا معلوم ممکن ہے ہم لوگوں کے جانے کے بعد بھی کوئی سنے تو اگر سطح نہ ہو سمجھنے کی تو اس کلاس میں داخلہ ہی نہیں لینا چاہیے۔ بہت سے بچے بھاری پتھر چوم کے چھوڑ دیتے ہیں کہ اس کے اٹھانے کے لیے پہلوان چاہیے، میرے بس کی بات نہیں ہے۔ ہمارے اسلاف رحمہم اللہ ان سوالات سے خوش ہوتے تھے، اس پہ لکھتے تھے، پڑھتے تھے۔ نہیں آتا تھا عاجزی کا اظہار کرتے تھے، خام خواہ ادھر ادھر کی نہیں مارتے تھے۔ ان کا صحیح طریقہ تھا۔ ہم نے ایسے ایسے اساتذہ دیکھے اور اللہ کی توفیق سے ان سے پڑھا کہ وہ ان سوالات کا جواب دیتے تھے جو صراحتاً کفر ہے، اور وہ سوال کرنے والے کے سوال پر بحث کرتے تھے کہ یہ سوال ہی درست نہیں ہے۔ ایک کمرے میں 100 آدمیوں کے آنے کی گنجائش ہے تو کیا وہاں پر 200 آدمیوں کو آپ بٹھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ اللہ تعالی ایسا پتھر پیدا کر سکتا ہے جس سے وہ خود نہ اٹھا سکے، اور اس طرح کی سوالات تو اساتذہ ان پہ بحث کرتے تھے۔ رات ایک استاد تھے ہمارے، ان کی یاد ایسی ہی آ رہی تھی، بعض چیزیں جو انہوں نے پڑھائی تھیں وہ خیال میں آئیں، تو بہت دیر تک دماغ میں یہ شعر گونجتا رہا کہ میرے ہم نفس تو چراغ تھا، تجھے کیا خبر میرے حال کی، میرے ہم نفس تو چراغ تھا، تجھے کیا خبر میرے حال کی، کہ جیا میں کیسے دھواں دھواں، تیرے ساتھ بھی تیرے بعد بھی۔ ان کا وجود اس وقت بھی ایک تڑپ اور کسک تھی کہ کیا کیسا یہ دماغ اور کیا علم ہے، اور جب دنیا سے چلے گئے تو اب یہی رہ گیا کہ وہ ہم نفس جو تھے نا یہ اب پیدا نہیں ہوتے۔ سوال یہ بھی ہے
عقل کے دو مسلمات ہیں. یہ جو بچوں نے پوچھا نا، اس سے بحث جو آگے ذہن میں تھی، اور اصولی سوال جس کو علامہ اقبال، معروم، صنائی، یہ ابن خلدون، ملا صدرہ، شیرازی، یہ سب کے سب اس کو اٹھاتے ہیں. یہ اب سوال شروع کر رہا ہوں کہ خیر اور شر یہ کیا ہے؟ دنیا میں ہمیشہ عدل سے زیادہ ظلم رہا ہے، اور دنیا میں ہمیشہ حسن سے زیادہ بدصورتی رہی ہے، اور دنیا میں ہمیشہ خیر پر شر غالب رہی ہے. تو خیر اور شر کا یہ فلسفہ ایک طرف، اور اس کائنات کا بنانے والا ایک طرف. آخر دونوں میں ربط کیا ہے؟ انسانی عقل کچھ چیزیں اس کی فطرت میں داخل ہیں. انسانی عقل جو اللہ نے بنائی ہے، کچھ چیزیں خدا نے اس میں خود ہی بنیادی طور پر رکھ دی ہیں. انسانی عقل میں ریزننگ رکھتی ہے. کیوں؟ ہر جگہ سوالیہ نشان، کیوں کیوں. نو آموز اور طالب علم پوچھتا ہے کیوں، کون، کیسے. یہ انسانی عقل کا خاصہ ہے. جس کو اللہ تعالی نے معاش کی فکر سے مستثنا کیا ہوا ہو، اور وہ اپنی اولاد کو غلامی کے نظام میں نہ ڈالے. اس کی اولاد پڑھی لکھی ہو اور غلامی کے نظام میں نہ بڑھ رہی ہو. تجارت کی، زراعت کی، معاش کا کوئی ذریعہ اپنایا جس میں اس کی ذہنی صلاحیتیں کھل کے سامنے آئیں. اسے نفع کیا، نقصان کیا، اچھا کیا، برا کیا، وہ آزاد تھا اور فیصلے اس نے کیے. یہ ذہن بہت بڑی چیز ہے، بلا چیز. یہ غلط فہمی ہوتی ہے کسی کی کہ یہ ذہن اتنی جلدی میرے قابو میں آ جائے گا. مذہبی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسے قابو میں کر لیں گے. اس کے دماغ میں وہ سوالات اٹھتے ہیں جو غلامانہ ذہن میں پیدا نہیں ہوتے. امامت کی حقیقت پہ علامہ اقبال نے بحث کی ہے کہ امامت کی حقیقت کیا ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ 2 رکعتیں پڑھانے کے لیے جسے تم رکھتے ہو نا بیچارے کو، مولوی کو، اور اس کی ضروریات زندگی تک تم پوری نہیں کر سکتے، اس سے کیا پوچھتے ہو کہ امامت کی حقیقت کیا ہے؟ امامت کی حقیقت بہت بڑی چیز. اس لیے
کچھ چیزیں انسانی عقل میں اللہ نے رکھ دی ہیں، کبھی اس کی نفی نہیں کی جا سکتی۔ ایسے ایسے سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ اس کا جواب سوائے مشاہدے کے کچھ نہیں ہے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسانی عقل خود سے ایجاد کرتی ہے، اور اس کی ایجاد علم میں بھی ہوتی ہے اور اخلاقیات میں بھی ہوتی ہے۔ علم میں اس لیے ہوتی ہے کہ انسان کا شعور اپنے مرکز پر قائم رہے، عقل اسے سکھاتی ہے کہ مت حماقت کرو، مسجد جانا ہے، بارش ہو رہی ہے، کیا ضرورت ہے تمہیں بھیگتے ہوئے جانے کی، چھتری لے کے جاؤ۔ انسانی عقل سکھاتی ہے، شعور قائم رہے، اور اخلاقیات کو اس لیے سکھاتی ہے کہ وجود قائم رہے۔ شعور اور وجود یہ جہاں نہ ہو وہاں جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزرتی ہے، کہ انسان کا شعور اور ادراک اتنا گر جائے کہ وہ اپنی رائے کو بھی صحیح استعمال نہ کر سکے، تو پھر بہتر یہ ہے کہ زمین کے نیچے چلا جائے۔ ایک انتہائی معمولی مثال اس کی، جس سے بچوں کو شاید بات زیادہ سمجھ میں آئے، کہ شعور کی بے خبری اور شعور کا جانوروں کی سطح سے بھی نیچے ہونے کی ایک مثال، یعنی 1 کروڑ اگر شعور ہے تو اس میں سے صرف 1.1% لے لیں، اس کی چھوٹی سی بہت ہی باریک سی مثال یہ ہے کہ گندگی کے ڈھیر پہ گلیوں میں پانی جمع ہے اور برا حال ہے، اور وہ کہتا ہے کہ آپ ووٹ کسے دیں گی، کسے دیں گے، یہ سب کچھ کیا ہے؟ تو کہتی ہے یا کہتا ہے کہ یہ سب صحیح ہے لیکن ووٹ میاں صاحب کا ہے۔ انسانی شعور، قومی شعور جب اس سطح سے بھی گر جائے تو پھر زمین کے نیچے جانا اچھا ہے، اوپر کیوں رہتا ہے؟ یہ عقل اور وجود، شعور اور وجود، یہ دونوں چیزیں کہتی ہیں کہ تکلیف کا مستحق نہ ہوتے ہوئے بھی انسان تکلیف اٹھاتا ہے۔ اس کائنات میں ہمیشہ یہ رہا کہ تکلیف کی وسعت، درد کی شدت اور جہالت کا ہماگیر راج علم پہ، یہ ہمیشہ رہا ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ فلاں معاشرہ اس پہ علم کا راج ہے، جہالت کا نہیں، اور انصاف ہے اور بے انصافی نہیں، اور حسن خوبصورتی ہے، قباحت نہیں، تو اس پہ 2 باتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ اسی قوم کی جس کی آپ مثال دینے چلیں، اسی کا ماضی دیکھ لیں تو ہزاروں سال کے ظلم اور جہالت اور ہزاروں سال کی بدصورتی کے بعد کوئی 1 2 400 سال 500 سال آ گئے ہیں، پھر اس کا زوال شروع ہو گیا ہے، یہ کنٹینیوسلی نہیں رہا۔ خیر کو غلبہ مسلسل نہیں ملا، نیکی مسلسل گناہ پہ غالب نہیں رہی، حسن نے اپنا قبضہ اتنا نہیں جمایا کہ وہ بدصورتی کو دور کر دے، اس لیے کہ حسن انسان کی ذاتی تسکین کے لیے ہے،
جس آدمی کو حسن اور بدصورتی کا احساس نہیں ہوتا مطلقاً، ایک تو یہ نا کسی ایک آدھ شعبے میں نہ ہوا تو نہ ہوا، وہ تو ایک الگ بات ہے. ایک آدمی اسکیچ کھینچتا ہے، اس کے لیے وہ کتنا ہی اچھا ہے، شاعر کے لیے شعر کتنا اچھا ہے، لکھنے والے کے لیے کتاب اتنی اچھی ہے، لیکن جس کو اس شاعری سے علم سے مناسبت ہی نہیں، اس کو مناسبت ہے اپنی زراعت سے، تو اس کے لیے کھیتی کتنی اچھی ہے، کیسا حسن ہے اس میں. یہ حسن کی تقسیم ہے. اس کی بات کر رہے ہیں کہ جس کو مطلقاً حسن کا احساس ہی نہیں ہوتا، وہ جانور سے بھی بدتر زندگی گزارتا ہے. اس لیے کہ حسن انسان کی ذاتی تسکین کے لیے ہوتا ہے. حسن آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین، اللہ میری بیویوں اور میرے بچوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. حسن ہوگا تو آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا نا. رنگت سیاہ ہے، آپ کو گوری چیز پسند ہے، تو عین ممکن ہے کہ اس میں اتنی ذہانت، اتنا شارپ ہو بچہ یا بیوی، اتنے اچھے اخلاق کی ہو کہ وہ ایک اور پہلو سے قرۃ اعین بن جائے، آنکھیں ٹھنڈی. لیکن علی الاطلاق حسن ہی نہ ہو، وہ یہ جیے گا کیسے؟ پتھروں کی طرح. تو خیر کبھی کانٹینیوسلی نہیں رہی، شر غالب آتی رہی. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد میمنت لزوم، بڑی برکات کا دور، پھر خلافت راشدہ، کتنا عرصہ رہی. خود فرمایا تھا کہ میرے بعد خلافت 30 سال چلے گی. صحیح حدیث میں آیا، بخاری میں بھی آیا ہے اور جگہ بھی. اور پھر راوی کہتا ہے کہ ہم نے سال جوڑے، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے 2 سال، پھر عمر رضی اللہ عنہ کے 10 سال، پھر 12 سال عمر رضی اللہ عنہ کے 24، اور پھر 4 سال حضرت علی رضی اللہ عنہ کے 28، 1.5 سال انہی مہینوں میں آ گیا، اور 6 ماہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی خلافت. تو ہم نے کہا حسن پہ خلافت ختم رضی اللہ عنہ. اور بنو امیہ نے جب طاقت پکڑی ہے اصل میں، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے بڑے طویل عرصے تک بڑی شاندار حکومت کی، اور وہ اس نقطے کو پا گئے تھے کہ بنو امیہ کسی کی سرداری تسلیم نہیں کریں گے. ابھی تک اس پہ کسی نے تحقیق نہیں کی. اگر کوئی لکھے اور وہ پڑھے مقریزی کی خطط، تو اس حقیقت کی طرف اشارے ملتے ہیں کہ وہ سمجھ گئے تھے کہ میرے بعد بنو امیہ کسی پہ متفق نہیں ہوں گے. سارا عالم اسلام جنگوں اور لڑائیوں میں ٹکڑوں میں بٹ جائے گا اور برباد ہو جائیں گے یہ لوگ. اور تجربہ تھا ان کو خود اپنی اس بات کا کہ انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف دعویٰ کیا تھا، اور جو ہوا سو ہوا. تو تجربے سے بھی گزرے ہوئے تھے اور ان کو بصیرت بھی حاصل تھی. تو جس شخص پہ اس وقت لوگ بنو امیہ، امت نہیں بنو امیہ متفق ہو سکتے تھے، وہ یہی یزید تھا. لیکن بنو امیہ نے جو کچھ کیا ہے، پھر شر غالب رہا خیر پہ. اگرچہ عمومی معاشرے میں پھر بھی اتنا کچھ تھا کہ سبحان اللہ،
کاش وہی عہد کبھی لوٹ آئے۔ عمومی طور پر خیر تھی، مگر جو پس پردہ ان چیزوں کو ہلانے والے تھے وہاں شر تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت تانا بن جائے، جائی کم محمدی ہاذا، محمدی کم ہاذا، یہ محمدی آیا ہے، اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنا ملا ہے تو دیکھو ذرا اس سے۔ صحابی ابو برزہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ خدا کی شان یہ وقت بھی آنا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھنا تانا اور عیب بن جائے۔ اس میں اس صحابی کی نہیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے کہ وہ ایسا شخص تھا جس کی صحبت میں بیٹھنا گویا عیب تھا، معاذ اللہ۔ تو القصہ یہ کہ ظلم عدل پہ غالب رہا ہے، شر خیر پہ غالب رہی ہے، بدصورتی حسن پہ غالب رہی ہے۔ اب کوئی آدمی یہ کیوں ہے، اس سوال کے جواب میں کہتا ہے کہ فلاں دور دیکھ لو، فلاں دور دیکھ لو، فلاں دور دیکھ لو، تو سمندر کو اس کے طوفانوں سے ناپا جاتا ہے، کھاڑیوں سے نہیں ناپتے کبھی بھی سمندر کو۔ کوئی کہے کہ سمندر میں اتنی طغیانی آئی کہ قریب تھا کہ فلوریڈا ڈوب جاتا، اور سمندر اتنا چڑھا ہوا تھا کہ بمبئی اور کراچی برباد ہو جاتے، تو دوسرا کہے نہیں نہیں، سمندر میں کہاں طغیانی تھی، وہ جزیرہ دیکھو وہاں پانی، وہ جزیرہ وہ جزیرہ وہ جزیرہ۔ ارے یار، سمندر کے طوفان کو ان کی طغیانیوں سے ناپا جاتا ہے، جزیروں سے کوئی نہیں ناپتا۔ تو یہ جو طوفان اٹھے ہیں اور اب تک اٹھ رہے ہیں، اور اب تو کوئی توقع ہی نہیں ہے، توقع تو درکنار ممکن ہی نہیں ہے کہ حضرت مہدی سے پہلے پہلے کہیں عدل کا غلبہ وجود میں آئے، اب نہیں ہوتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ دنیا کو عدل سے ایسے بھر دیں گے جیسے ان سے پہلے دنیا ظلم سے بھری ہوئی ہو۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس پہ کہ پھر بنانے والا کہاں ہے؟ یہیں سے الحاد کی راہ کھلتی ہے، اور سوال کرنے والا سوال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم جس خدا کو مانتے ہو وہ کہاں ہے؟ علامہ اقبال نے خیر اور شر کی اس فلسفے پہ بات کرتے ہوئے اپنے پیر و مرشد معروم سے پوچھا ہے کہ خیر اور شر یہ کیا حساب کتاب ہے، مالک کہاں ہے؟ اسے نہیں دکھتا۔ نواب صاحب جا رہے تھے، بہت عمدہ گھوڑا اور لباس اور شدید سردی پڑ رہی تھی ہندوستان میں کہیں، تو درویش پھٹا پرانا کرتا اور نواب بڑا پڑھا لکھا عالی دماغ، سمجھنے کی صلاحیت، تو تھر تھر کانپ رہا تھا سردی سے۔ تو اس نے کہا درویش چادر اوڑھ لے، گرم لباس پہن لے، کیوں مرتا ہے؟
اس نے کہا انہیں نہیں دکھتا. بس نواب صاحب پیروں روتے رہے کہ کیا جواب دیا ہے کہ انہیں نہیں دکھتا. اگر عقل خود سے خدا تراشتی اور حقیقت میں اللہ کا وجود نہ ہوتا، یہ فکرہ کہیں کہہ کے دیکھو تو تمہیں پتہ چلے. اگر عقل خود سے خدا تراشتی اور والعیاذ باللہ حقیقت میں اللہ تعالی کی ہستی نہ ہوتی تو خود تراشا ہوا عقل کا خدا کیسا ہوتا؟ اس خدا میں 4 صفات لازمن ہوتی اگر عقل بھی تراشتی. سب سے بڑی صفت اس پروردگار عالم کی علم ہوتا اس سے. جاہل کیسے خدا ہو جاتا؟ عقل بھی تراشتی تو کہتی کہ خدا وہ ہے جسے اس کائنات کے ایک ایک ذرے کا علم ہے. علم کا حقیقی سراغ، علم کا حقیقی سراغ لگانا ہو تو وہ عالم غیب ہے. یہ شہود اس کی فرع ہے. حقیقی علم وہ آنکھیں بند کرنے پہ آتا ہے. اس نظر سے اگر دیکھیں، کیونکہ جو چیز انسان کی نظر میں آتی ہے نا، یہ ہمیشہ اپنی قدر کھو دیتی ہے. انسانی نظر جس چیز کا احاطہ کر لیتی ہے اس میں عیب پیدا کرتی ہے. اسی لیے تو گندی چیز کو مڑ کے نہیں دیکھتا، کیونکہ انسانی نظر اس کا احاطہ کر لیتی ہے کہ چیز کیا ہے. اور اسی لیے تو بار بار خوبصورت چیز کو مڑ مڑ کے دیکھتا ہے، کیونکہ انسانی نظر احاطہ نہیں کر سکتی. اور انسانی نظر یہ اتنی خراب چیز ہے کہ مشاہدہ اختلاف پیدا کرتا ہے. عقل کے مسلمات میں سے ہے کہ جس چیز کو انسان کی نظر دیکھتی ہے اس کے مختلف زاویے بنتے ہیں. اور تاکہ اتنا لاچار ہے انسان کہ انسان کی نظر جو کچھ دیکھتی ہے وہ حقیقت میں ذہن اور شے کا تعلق ہے نا. تو آدمی کا موڈ کچھ ہو تو وہی شے سر پہ رکھنے کے قابل، اور آدمی کا موڈ بدلے تو وہی جوتے کی نوک پہ. طلب ہو، پیاس ہو تو وہ پانی جس میں مینڈک نظر آ رہے ہوتے ہیں نا، اسے بھی ایسی کر کے پی لیتا ہے، اس لیے کہ پیاس بجھانی ہے. اور طلب نہ ہو اور جگ بھرا ہوا ہو بہترین شربت کا اور لیمو کا اور فلاں کا اور فلاں کا، اور اصرار کرتے رہیں، سب ایک گھونٹ نہیں چھک پاتا. انسانی نظر کا ایسے ہی حال ہے کہ یہ اختلاف پیدا کرتی ہے. مشاہدہ اور کیفیت اختلاف پیدا کرتی ہے. مشاہدہ کھانے کا ایک بھرے ہوئے پیٹ کا اور بھوکے پیٹ کا بالکل مختلف ہے. نظر بھی اللہ کی نعمت ایک اور اینگل سے، لیکن یہ اینگل دیکھیں تو احساس ہوتا ہے کہ کاش انسان اندھے ہوتے، ان کی آنکھیں نہ ہوتی. آنکھیں بند ہوتی تو دل کی آنکھ کھلتی، اور دل کی آنکھ جس عالم کو دیکھتی ہے وہ عالم اصل ہے.
یہ دنیا جو ہمیں نظر آتی ہے اس کا سایہ سمجھو، اس کی پرتو سمجھو، اس کی فرع سمجھو، اس کی شاخ سمجھو، اصل جہان اور ہے، اصل دنیا اور ہے۔ اپنے اپنے رائے کی بات ہے، لیکن وہ جو عارف تھا نا، عارف باللہ، اللہ تعالی کی معرفت جس انسان کو بہت اعلیٰ سطح پر حاصل تھی، علامہ اقبال، اپنے اپنے خیال ہیں، ہمارا خیال یہ ہے، اسی لیے وہ کہتا ہے آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے۔ یہ آنکھیں جب بند کرتا ہے نا تو پھر جو جہان کھلتا ہے، کبھی کبھی خواب میں کھلتا ہے، وہ تو کروڑ میں ایک حصہ ہے، اربوں میں ایک ذرا سا حصہ ہے۔ اگر عقل خدا تراشتی تو کم سے کم اس خدا میں علم کو رکھتی کہ علم ایسی چیز ہے کہ وہ خدائی کی وجہ سے مخلوق کا علم نہ ہو۔ اور دوسرا وصف جو اپنے خدا میں جانتی اور حقیقت میں باری تعالی میں ہے وہ قدرت ہے۔ یہ جو بیان ہے اسے بھی عقیدے کے بیانات کے ساتھ شامل کرنا چاہیے، اس پہ عقیدے پہ 100 سے زیادہ بیانات ہم نے ریکارڈ کروائے، اللہ کا علم اور اس کی قدرت، اس پہ وہاں بحث تھی۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ جیسا نابغہ روزگار حجت اللہ البالغہ میں کمال کی بات حضرت نے، انہوں نے کہا اللہ کی ساری صفات متشابہات میں سے ہیں۔ یہ اتنا بڑا جملہ ہے، اتنا بڑا جملہ ہے کہ یہ وہی کہہ سکتا ہے جس نے علم کلام اور عقیدے کو، اس میدانوں کو فتح کر کے رکھا ہو۔ عقل اگر خدا تراشتی تو وہ کہتی خدا میں علم اور قدرت، کہ قدرت علم کے ساتھ، تو عقل کہتی ہے کہ تم جس حقیقی خدا کے قائل ہو اسے علم نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے کائنات میں۔ ہمدم دیرینہ کیسا ہے جہان رنگ و بو، کیا ہے آگے؟ سوز و سازو جستجو و آرزو، نہیں ناقص ہے، یہ علامہ اقبال نے کہا۔ شیطان اور جبریل کی بحث ہوئی ہے، وہ پوچھتا ہے ہمدم دیرینہ کیسا ہے جہان رنگ و بو، میرے پرانے دوست سنا، جبریل پوچھتے ہیں کیسی دنیا گزر رہی ہے۔ یہ علامہ نے ایک چیز بڑا، اس موضوع پہ تو خیر انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے۔ عقل کہتی ہے، سوال اٹھاتی ہے کہ تیرے رب کے علم میں نہیں ہے یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ نہیں جانتا کہ کتنے لوگ بھوکے مر رہے ہیں، اسے نہیں پتا کہ انسانوں میں حسرتیں اور آرزویں کتنی روز ابھرتی ہیں اور ٹوٹتی ہیں، اور انسان اپنی زندگی کی بنیادی ضرورتوں سے محروم ہے، اور جب اسے علم ہے اور تم مانتے ہو اور قدرت بھی ہے کہ دور کرے، تو آگے بات پھر ہو کیا رہا ہے؟ علم اور قدرت کے ساتھ تیسری چیز خلقت ہے، پیدائش ہے، اور حقیقی پروردگار کا تو یہ حال ہے کہ جتنی سائنس ترقی کرتی جا رہی ہے سبحان اللہ،
اس کی صفت تخلیق اتنی کھل کے سامنے آ رہی. کہتے ہیں 5%، 4%، 6% ابھی تک دنیا کھلی ہے، اور 94، 96 جتنے بھی ہوگا 90% سے زیادہ دنیا ابھی غیب میں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. واللہ عالم. لیکن اب کہتے ہیں کہ روزانہ کتنی دنیایں اور سیارے غیب سے وجود میں آتے ہیں اور آتے ہی بھسم ہو جاتے ہیں، اور ہم اتنے عاجز ہیں کہ نور، روشنی، اس کے لیے بلب ایجاد ہوا کہ اس کا اظہار ہو. بلب نہ ہو تو بجلی کا کہاں سے اظہار ہو جائے گا؟ نور اور روشنی کہاں سے آ جائے گی؟ اندھیرے میں بھی نور ہے، اور اندھیرے کا نور ظاہر کرنے کے لیے چیز ہی کوئی نہیں ابھی تک مل رہی. ایسا پروردگار عالم، اتنی بڑی تخلیقات، اور دنیا کل یومن ہوا فی شان، ہر دن اسے نیا کام ہے. اور وہ کہتا ہے کہ فَخَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، پھر ہم نے اس بے قدرے پانی کو خون، اور خون سے پھر بوٹی، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، اور ہڈیوں پر پھر اس گوشت کو چڑھایا. فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، احسن الخالقین ہے، سب سے اچھا پیدا کرنے والا وہ ہے. اور ہائے دوسری طرف اندھا بچہ پیدا ہو جاتا ہے، اور اس اندھے نے 80 سال 70 سال عمر گزارنی ہے. تم کہتے ہو احسن الخالقین ہے، یہ کیا ہے؟ کدھر ہے وہ؟ معذور بچے، ماں باپ کی زندگی کس قسم پرسی میں گزرتی ہے، ہو کیا رہا ہے؟ مشاہدہ جب عمومی ہو جائے تو نوادرات نہیں رہتے. 1 ارب میں چلو کوئی ایک آدھ بچہ ہوتا تو پھر بھی کہتے، یہاں تو کروڑوں میں سینکڑوں پائے جاتے. علم بھی ہے اور قدرت بھی ہے اور تخلیق. جس بچے نے بہرے پن کے ساتھ، اندھے پن کے ساتھ ساری زندگی گزارنی، اور تم پھر بھی منواتے ہو کہ احسن الخالقین ہے. نہ کرو جبر. سوال اور جواب ان کی سطح یکساں ہو تو تسلی ہوتی ہے، ورنہ سوال کے جواب کے 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ تیا پانچا کر دو، ایسا مارو اٹھا کر کے سوال کرنے کے کا زبان ہی کھینچ لی کہ تم کیسے یہ سوال کر سکتے ہو. بادشاہوں کا طریقہ. کوئی پوچھے جا کے کہ جو آپ کے سر پہ تاج رکھا ہے اور آپ جس جہان کے بادشاہ ہو رہے ہیں، یہ ملک اور یہ سلطنت آپ کی، یہ کس کے خون کا نتیجہ ہے؟ بادشاہ ایسے سوال سن سکتا ہے؟ بادشاہ کو خواب بھی آ جائے نا کسی کے متعلق کہ اس کا ارادہ کچھ اور ہے، تو اگلے دن تیور بدلے ہوئے ہوتے ہیں. شاہانہ مزاج ایسے ہی ہوتے ہیں. تو بادشاہ جو علم اور حکمت کے ساتھ حکومت کرتے تھے وہ اور لوگ تھے. اب سازشوں کے نتیجے میں جو عہدے وجود میں آتے ہیں
وہ بنیادی طور پر انسانیت ہی سے عاری ہوتے ہیں. علم اور حکمت تو بہت دور کی بات ہے نا. سازشوں کے نتیجے میں جو عہدے دار بنتے ہیں وہ اس ناقص نظام کے لائے ہوئے افراد ہوتے ہیں جنہیں اتنا بھی شعور نہیں ہوتا کہ جو ناقص ہاتھ مجھے بنا رہے ہیں اگر میں ان کے نقائص سے بھی اپنے آپ کو پاک کرنا چاہوں گا تو مجھے ہٹا دیں گے. تو چاہیں گے کہ ایسا وجود ہو جس میں عیب ہو تاکہ اس کے عیوب کی بنا پر اسے بلیک میل کیا جا سکے. اور لوگ تھے جن میں حکمت تھی، اللہ نے طاقت دی تھی اور اللہ تعالی نے سلطنتیں دی تھی. اکبر بادشاہ کہتے ہیں ان پڑھ ہوگا. اجمیر گیا، شیخ سلیم چشتی رحمت اللہ علیہ زندہ تھے اور اکبر بادشاہ ساری لادینیت کے باوجود حضرت کا اجمیر شریف بڑا احترام کرتا اور بزرگ بھی بہت بڑے. حضرت معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے سلسلے میں جہانگیر نے لکھا ہے کہ والد کے ہاں لڑکا کوئی نہیں تھا اور جب میری والدہ امید سے ہوئی تو مجھے وہ میری پیدائش سے 7 مہینے پہلے میری والدہ کو اجمیر بھیج دیا اور مکان حضرت شیخ سلیم چشتی رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ میں چاہتا ہوں میری اہلیہ یہاں رہیں. حضرت نماز کو آتے جاتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، کبھی اس پہ بھی نظر ہو، کبھی اس کے لیے بھی دعا آپ کی میرے بیٹے کے شامل حال، یا یہ کہ اللہ مجھے بیٹا دے. تو اکبر بادشاہ کو جب پتا چلا کہ بیٹا ہوا ہے تو اجمیر شریف سے 14 میل پہلے سواری سے اتر گیا، جوتے اتار دیے اور ننگے پاؤں حاضر ہوا خدمت. یہ ان پڑھ تھے یا جو کچھ بھی تھے لیکن ان کے دلوں میں ادب اتنا تھا. شاہ عباس نے جب شیعہ کا انقلاب آیا ایران میں تو اس نے 900 میل پیدل سفر کیا جوتے اتار کے حضرت امام رضا رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ حاضر ہوا. یہ جو آپ کو نظر آتے ہیں نا کبھی کبھی، اب تو وہ بھی کم ہو گئے، اب تو دین موضوع ہی نہیں رہا ہمارا. پہلے ڈالیاں نکلا کرتی تھی، ننگے پاؤں لوگ پشاور سے اسلام آباد آتے تھے، فلاں سے فلاں جگہ جاتے تھے. تو یہ جہالت کی ایسی چیزیں نہیں تھیں، یہ ایک طریقہ تھا ادب کا، احترام کا. وہ بہرحال بے ادبی سے اچھا تھا، وہ بہرحال تصوف کو گالیاں دینے سے اچھا تھا، وہ بہرحال چھوٹے بڑے کی تمیز رکھتے تھے، کچھ نہ کچھ کرتے ہی تھے. وہ اس الہاد سے بہتر. تو اکبر بادشاہ پیدل چل کے حاضر ہوا اور بیٹے کو اٹھایا بہت محبت سے حضرت کی خدمت میں، کہا حضرت یہ میرا وارث ہو جائے، دعا فرمائے. فرمایا ہوگا. اس کا حضرت نام کیا رکھے؟ تو فرمایا میرا نام رکھو. تو اس کا نام سلیم رکھا گیا. اکبر اتنا خوش تھا کہ اس نے کہا میرا بیٹا جہاں پیدا ہوا ہے اس سارے محل کو سونے کے سکوں سے بھر دو. ٹکسال ساتھ ہی تھی، سونے کے ڈلے سے ساتھ، وہ پورا محل بھر دیا. اجمیر والوں کی ہے اس کا لوٹ کے لے جاؤ، جتنا چاہیے لے جاؤ. دوسرے دن پھر پورا محل بھر دیا. تیسرے دن جب بھرا رات کو تو وہ پھر اگلے دن آدھا رہ گیا. اکبر کو اس کی بڑی فکر تھی
کہ میری سلطنت میں بھیک ختم ہو جائے، مانگے کوئی نہ، اتنی اچھی سلطنت بنے کہ میرا کوئی باشندہ اپنی ضروریات زندگی کے لیے ہاتھ نہ پھیلائے۔ پھر اس نے ایک مرتبہ کہا کہ ہندوستان سے بھوک قیامت تک ختم نہیں ہوتی۔ جا رہا تھا، لوگ مانگ رہے تھے کہیں، اس کی نظر پڑی تو اس نے کہا اس خطے سے بھوک قیامت تک ختم نہیں ہوتی۔ تو جو ساتھ تھے انہوں نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا اس لیے کہ مجھے لگتا ہے ان لوگوں کی نیتیں نہیں بھرتی۔ اس کا بات اسباب اور وسائل کی نہیں ہے، بات ان کی نیتوں کی ہے۔ عجیب حال ہے یہاں کا۔ طبیعت مل جائے تو نباہ ہو جاتا ہے، اور اگر کہیں وہ نیت تک پہنچ جائے تو افتراق اور انتشار پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ زندگی میں عملاً دو پہلو ہو گئے۔ جہانگیر کہتا ہے جب میرے والد واپس چلنے لگے تو انہوں نے کہا حضرت اتنے دور ہیں آپ، میں بھی اتنا دور ہوں، پھر بادشاہت ہے، پھر آنا جانا ہے، بہت دقت ہوتی ہے، کوئی ایسی چیز ہو کہ آپ کا جب آخری وقت ہو تو میں بھی پاس ہی ہوں۔ تم اس سے فرمایا، جہانگیر کہتے ہیں میرے والد سے کہا کہ کوئی صورت نہیں ہے۔ پھر جب زیادہ اصرار کیا تو فرمایا جب تمہارا یہ بیٹا کسی دن شعر پڑھے نا تو سمجھ لینا کہ اب میرا وقت قریب آ گیا۔ کہتے ہیں میرے والد نے سختی سے منع کر دیا کہ میرے بیٹے کو پڑھانا ہی نہیں ہے، تو خبردار جو اسے الف بے بھی سکھائی، یہ اگر پڑھ گیا اور کسی دن بچوں کو ہمیشہ شاعری میں یاد کرواتے تھے، پہلے زمانے میں نظام تعلیم یہی ہوتا تھا، تو خبردار جو بچے میرے کو پڑھایا، ایسے نہ ہو کہ پڑھنا لکھنا سیکھ جائے کسی دن شعر پڑھے تو پھر کیا میرا ہوگا۔ اتنی محبت تھی۔ یہ عجیب حال ہے۔ ایسے محبت میں جب قریب ہوتا ہے تو بھی پاس ہوتا ہے، اور جب دور ہوتا ہے تو بھی پاس ہی ہوتا ہے۔ وقت کوئی معنی نہیں رکھتا، علاقے کوئی معنی نہیں رکھتے، ٹائم اور سپیس سے ماورا ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں جو مجھے لکھا ہے اس کے جہانگیری میں کہ مجھے جو کھانا کھلاتی تھی، جو میرا خیال رکھتی تھی، میری آیا، اس نے مجھے ایک دن شعر سکھا دیا۔ تو والد آئے دربار سے تو میں نے ان کا کپڑے پکڑ لیے دامن اور بڑی خوشی سے شعر سنایا۔ میں نے کہا والد مجھے ایک شعر یاد ہو گیا ہے۔ تو والد بیٹھ گئے اور سر پکڑ لیا اپنا، ان کا یہ کس نے تجھے سکھایا ہے ظالم؟ میں نے کہا وہ جو خاتون آتی ہیں تو انہیں بڑا شدید رنج ہوا، اس کو ہٹا دیا اور کہا اجمیر کا سفر تیار کرو، جلدی کرو۔ میرے حضرت نے فرمایا تھا ان کا وقت قریب آ گیا، اور وہی ہوا جو انہوں نے کہا۔ کشف دو طرح کا ہوتا ہے، ایک کشف تکوینیات کا ہوتا ہے کہ مر جائے گا، یہ پیدا ہوگا، یہ بیمار ہو جائے گا، اس کے ساتھ یہ ہونے والا ہے۔ وہ اتنا صحیح اور اتنا کریکٹ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ اگر شیخ کا باطن پاک ہو
اور عقیدہ تو خیر نہیں، عقیدہ تو مسلمان کے ہی صحیح ہوتا ہے۔ اگر اس آدمی میں دو چیزیں ہوں، ایک باطن پاک ہو اور ایک زبان سچی ہو، تو ہمیں پورے یقین سے یہ علم حاصل ہے کہ بچے پہ جب پہلی نظر اس کی پڑتی ہے تو لوح محفوظ کھل جاتی ہے کہ اچھا یہ ہو رہا ہے۔ اور پہلے دن امید سے ماں جب ہوتی ہے تو اس کا کشف اتنا صحیح ہوتا ہے کہ وہ ابتدائی چند گھنٹوں میں کہتا ہے کہ میں نے یہ دیکھا ہے، یہ ہونے والا ہے تمہارے ساتھ۔ یہ بالکل صحیح کشف ہوتا ہے تکوینیات کا، اور بہت چیزیں ایسی ہیں، لیکن یاد رکھو یہ بچوں کا کھیل ہے، جس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ 50 سال بعد جو چیز ہونی ہوتی ہے وہ پہلی نظر میں دیکھ کے کہہ دیتا ہے کہ یہ ہوگا، مر جاتا ہے بیچارہ، وہ ہوتا وہی ہے جو اس نے کہا۔ یہ لوح محفوظ پہ نظر ہم کہتے ہیں اولیاء کرام کی پڑتی ہے تو کہتے ہیں یہ سب گمراہی ہے، ایسے ہے ایسے، اور جب مدارج السالکین میں کہتے ہیں کہ شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے کہا کہ تم اس آدمی سے بات کر رہے ہو، اس آدمی کو بتاتے ہو جس نے رات لوح محفوظ میں دیکھا، پھر وہاں آ کے چپ ہو جاتے ہیں وہاں بھی سارے۔ ابن قیم نے لکھا ہے، وہاں پھر یہ ساری چیزیں کہاں جاتی ہیں، لیکن یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ایک ہوتا ہے کشف علوم کا، شریعت کی حکمتیں کھلتی ہیں، اللہ نے یہ کیوں کہا ہے، خدا اس کا علم دیتا ہے، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا ہے، وہ جو اس کے معانی کا انکشاف ہوتا ہے وہ ہے قرب الہی۔ وہ جتنی خدا کے قرب میں ترقی ہوتی جاتی ہے، علم نہیں، عبادت کا اس پہ غلبہ جتنا ہوتا چلا جاتا ہے، وہ آدمی اتنی ہی معرفت کی منازل طے کرتا چلا جاتا ہے۔ عقل انسانی میں اللہ نے اپنی معرفت کا جو حصہ رکھا ہے یہ اس تک پہنچ جاتا ہے، اور اس مقام پہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جتنا پہنچے تھے، ان کے قریب کے زمانے میں کوئی ان تک نہیں پہنچا، ان کے بعد تو خیر کوئی ہے ہی نہیں نہ۔ پھر پچھلے 300 سال میں جتنا شریعت کی حکمتوں کا ان پہ انکشاف ہوا اور جتنا کچھ انہوں نے لکھا، افسوس یہ ہے کہ ان کی ساری کتابیں ہی اب تک نہیں چھپی۔ ان کے بعد کوئی نسل ایسی آئی نہیں جو اس آدمی کی قدر کرتی۔ پوری زندگی ایک چاہیے ان کی صرف کتابوں کو تلاش کرنے، ڈھونڈنے، انہیں صحیح طور پر نقل کرنے کے لیے۔ اس لیے عقل اگر خدا تراشتی تو ضرور کہتی کہ میرے خدا میں علم بھی ہو، قدرت بھی ہو، خلقت بھی ہو، تخلیق بھی ہو۔ وہ کہتا ہے احسن الخالقین، سب سے اچھا پیدا کرنے والا، اور یہ اس بچے کو اٹھاتا ہے اور کہتا ہے یہ ہے آپ کا شاہکار، اندھا اور بہرا، 80 سال اس نے عمر گزارنی ہے، آپ کہتے ہیں احسن الخالقین۔ سوال کا جواب دو طرح سے ہوتا ہے، یا تو تیا پانچا کر دے بادشاہوں کی طرح، ختم کر دے، مار دے، زبان کھینچ دے،
اور یا پھر ہوتا ہے سوال پر سے سوالیہ نشان اتار دے، ایسا جواب دے کہ دل کی تسلی ہو جائے۔ مناظرانہ جوابات سے فریق مخالف کی زبان بند کی جاتی ہے، دل کو مطمئن نہیں کیا جاتا۔ یہ دل کا اطمینان حکمت کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو آدمی سوچتا ہے، کہتا ہے کہ یا اللہ احسن الخالقین یہ ہے، اور اگر عقل خدا کا وجود اپنے طور پہ تراشتی تو چوتھی صفت شامل کرتی رحمت کی، کہ علم بھی ہو، قدرت بھی ہو، تخلیق بھی ہو، رحمت بھی ہو۔ اور اسی لیے وہ کہتا ہے کہ رحمتی سبقت، میری رحمت نے میرے غصے کو ڈھانپ لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور اللہ نے کہا، زبردست آیت ہے، اللہ تعالی نے فرمایا کہ اصیب بہا من اشاء، اور اپنی رحمت ہم جس کے چاہیں شامل حال کریں۔ اور یہ سوال کرنے والا وہ کہتا ہے شہر کا مزدور بالکل بھوکا سو جاتا ہے، کدھر ہے آپ کی رحمت؟ اور بچیاں بوڑھی ہو جاتی ہیں اور چند ٹکوں کی وجہ سے شادی نہیں ہو پاتی، یہ رحمت کا کون سا پہلو ہے؟ اور بچے ذبح ہو جاتے ہیں اور بادشاہ نیزوں کی انی پہ چڑھا لیتے ہیں، رحمت کدھر ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو پیدا ہوتا ہے اور کہتا ہے یہ جتنا دور گزرا ہے نا، یہ ابھی پیچھے 10-15 برس مسلسل 200 آدمی آج مر گئے اور آج 100 مر گئے اور آج یہ لرزہ خیز واردات ہوئی اور آج یہ ہوا اور یہ ہوا اور دہشت گردی اور ضرب عضب سے پہلے جو کچھ بھی ہوتا رہا اور اب بھی کبھی کبھی ایک آدمی سوال کرتا ہے اور کہتا ہے آپ کدھر ہیں؟ آپ کے علم میں نہیں ہے؟ اس کائنات کا سب سے بڑا صحرا، اس میں ریت کا ایک ذرہ، وہ بھی اللہ کے علم سے باہر نہیں، اس کی قدرت کے تابع ہے۔ خالق وہی ہے اور اس کی رحمت اس ذرے کے ساتھ بھی ہے۔ لیکن یہ ہو کیا رہا ہے؟ مشاہدہ کیا کہتا ہے اور عقیدہ کیا کہتا ہے؟ اس لیے تجربہ، مشاہدے کے معنی میں اختلاف عقل کے مسلمات میں سے ہے۔ مشاہدہ کرتا ہے، بہت سی تصاویر، ایسے ہی حوالے میں یاد ہے یہ میڈیکل جن بچوں نے پڑھا ہے نا، ان کے ہاں 4th ایئر میں 3rd ایئر میں یاد نہیں اب تو کہاں، لیکن ان کی کتاب میں ایک تصویر وہ دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ تصویر کیا ہے۔ وہ ڈاکٹر کو سمجھاتے ہیں کہ مرض کی نوعیت کیا، جو کچھ بھی ہے، لیکن تصویر اب تو خیر بالکل عام ہو گئی، کئی مرتبہ تصویر بھیجتے ہیں اور آدمی حیران ہوتا ہے یہ پہاڑ ہے، یہ کسی خاتون کے سر کے بال ہیں، یہ چیز کیا ہے؟ مشاہدے کا اختلاف ہے، اور مشاہدہ اختلاف کو جنم بھی دیتا ہے، نتیجہ یہ کہ اس کے ریزلٹس اور اس کے جو معنی ثابت ہوتے ہیں اس میں بھی اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ جتنی چیزیں ہیں اس پہ
کیل ٹھونکنے کی بات یہ ہے کہ یہ سب کام بلا ارادہ ہو رہے ہیں یا ارادے کے ساتھ ہو رہے ہیں؟ اگر بلا ارادہ ہو رہے ہیں تو خدا کیسا سے پتہ ہی نہیں، اس کا ارادہ بھی نہیں ہے، اور پھر بھی ایسے ہی بچے آ رہے ہیں اور پھر بھی ظلم پھیل رہا ہے اور پھر سب کچھ ختم ہو رہا ہے۔ اور اگر ارادے سے ہو رہا ہے تو شاباش، آپ کہتے ہیں احسن الخالقین، اور اپنے ارادے سے پیدا فرماتے ہیں ایسا بچہ جو ساری مخلوق خدا کے لیے قابل ترس، خیر اور شر۔ اس لیے یہ سوال ہے، یہ سوال ایمان کو ہلا دیتا ہے۔ اب پہلی بات آ گئی نا، ہم نے کہا تھا اس سوال کو نہ سنو، یہیں سے الحاد پیدا ہوتا ہے، یہیں سے کفر پیدا ہوتا ہے، یہیں پہ پہنچ کے ہماری اگلی نسلیں جو ہے نا یہ سوال کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ کیا ہے یہ سب کچھ، بشرطے کہ وہ ذہن غلام نہ ہو۔ اگر وہ غلامی میں چلا گیا نا انسانی ذہن، پھر وہ بہت مصیبت، پھر وہ بہت مصیبت۔ آزاد ذہن کے اپنے نقصانات بھی ہیں لیکن وہ کم ہیں۔ شاہین بچہ جو ہوتا ہے جو اپنے باپ کے گھر سے کھاتا ہے اور جس میں اندر اس کے عقاب اور باز ہوتا ہے، اس باز کو اگر کووں کے ساتھ کوئی ملا دے تو بیچارہ کووں کی طرح دانے چگتا رہتا ہے، خوراک ڈھونڈتا ہے، لیکن جس دن اس پہ انکشاف ہوتا ہے کہ تو باز ہے، اس دن سارے کووں کو چیر پھاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ شیر اور شیر کا بچہ گیدڑوں کے ساتھ جنگل میں رہے، لیکن جس دن اسے نظر آتا ہے نا کہ ایک شیر نے شکار کیا ہے تو اس کے اندر کا شیر پھر جاگ اٹھتا ہے، جب جاگ اٹھتا ہے تو گیدڑ کو پناہ نہیں ملتی۔ اس لیے غلامی کا نظام اگر اس میں عدل نہ ہو تو نسل شیروں کی پیدا ہوتی ہے اور گیدڑوں کی طرح مر جاتی ہے، اور اگر عدل ہو تو اس غلامی کے جوہر کھلتے ہیں۔ عدل اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ نے کہا ہم نے اس کائنات میں انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہے لیقوم الناس بالقسط، تاکہ انصاف کے ساتھ یہ دنیا چلے۔ اور اللہ کہتا ہے آپ سوچیں تو صحیح، یہ گواہ کیا چیز ہے؟ ایک مقدمے پہ ایک آدمی اپنے محلے والوں کو گواہ بناتا ہے، ایک چیز پہ آدمی گواہ بناتا ہے، بادشاہ کو گواہ اگر چاہیے ہو فرض کر لو، یا بادشاہ اپنے مقدمے میں گواہ بنائے گا تو وہ اس کو چنے گا جس نے اس واقعے کا مشاہدہ کیا ہے، جس کو اس کا علم ہے۔ اللہ اپنی توحید پہ جو اس کی سب سے بڑی صفت ہے، جس پہ سارا قرآن اور حدیث اور کیا کیا اپنی توحید پہ گواہ بناتا ہے اور کہتا ہے کہ جنہیں ہم نے علم دیا ہے قائما بالقسط، وہ اہل علم، وہ علماء جو انصاف کی بات کرتے ہیں، وہ گواہ۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ قسم کھاتا ہے کہ اس کائنات میں اس کے علاوہ کوئی عبادت کے قابل نہیں، والملائکہ، اس کے فرشتے گواہ ہیں، اولو العلم قائما بالقسط، اور جنہیں ہم نے علم دیا ہے یہ انصاف کے ساتھ بات کریں گے، یہ ہمارے گواہ ہیں۔
اپنے گواہوں کو کون ٹوٹنے دیتا ہے؟ مقدمے میں اپنے گواہوں کو جیل میں بھی رکھنا پڑے تو رکھ لیتے ہیں کہ کوئی مار نہ دے فریق مخالف۔ مقدمے کے گواہ جو مضبوط ہوتے ہیں کیس اتنا ہی ثابت ہوتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو اللہ نے علم و حکمت سے نوازا ہے، قیامت میں سے کہا جائے گا کہ 300 آدمی جنہیں تم جانتے ہو جہنم اس پہ واجب ہو گئی ہے، لے جاؤ اپنے ساتھ جنت۔ بڑا مقام ہے، گواہ ہے نا، تو گواہوں کو کون ٹوٹنے دیتا ہے؟ اس لیے یہ جو مشاہدہ ہے نا ان ساری چیزوں کا، یہ سوال اٹھاتا ہے، یہی جو بتایا۔ اب پہلی بات کا جو ایمان یہیں سے ہل جاتا ہے، یہیں سے کفر کی راہ شروع ہوتی ہے، یہیں سے یہ فلسفہ پھوٹتا ہے کہ شر کا غلبہ ہے یا خیر کا۔ اور یہ وہ علم ہے جس کو اللہ نے حکمت کا نام دیا ہے۔ اچھا اس کے جواب سنو۔ اس کائنات میں اللہ تعالی نے 2 سکیمز چلائی ہیں۔ سکیم کا لفظ تو سنا ہی ہوگا، چکلالہ سکیم، یہ تو ضروری سنا ہوگا۔ اللہ تعالی کا ایک نظام اشیاء کا وجود ہے، اور اللہ تعالی کا ایک نظام مشاہدے کا ہے۔ اشیاء کے وجود کا مشاہدہ بغیر ارادے کے بھی ہوتا ہے۔ نہیں دیکھنا چاہتا دیکھتا ہے۔ کون جاتا ہے جنگل میں اس لیے کہ سور کو دیکھے؟ شیر، چیتے، ہاتھی، جانور دیکھنے جاتے ہیں، لیکن وہ بھی گزرتا ہے تو آدمی دیکھتا ہی ہے۔ ایک اشیاء کا وجود ہے، اور اشیاء کا وجود بلا ارادہ بھی نظر آتا ہے۔ اور ایک ہے کہ وہ چیزیں جنہیں ارادے سے دیکھنا ہے، اور جو چیزیں آدمی اپنے ارادے سے دیکھتا ہے، کل کی کل اشیاء جن پر خدا کی رحمت برستی ہے، فرمایا گیا ہے انہیں بالارادہ دیکھو۔ رحمت اللہ تعالی کی جو ہے وہ ساری کی ساری قابل مشاہدہ ہوتی ہے۔ ہر وہ چیز جسے دیکھنے کا حکم ہے کہ اسے دیکھو، وہ دیکھنے سے تمہارے شعور میں اضافہ ہوگا، اور شعور میں اضافہ پورے کل شعور میں نہیں، اس شعور کے حصے میں جو ہماری معرفت تمہیں دلائے گی اس میں اضافہ ہوگا۔ یہاں پہنچ کے انسان ان چیزوں کو دیکھتا ہے جن پہ رحمت ہوتی ہے، اور یہ ارادہ کر کے دیکھنا ہوتا ہے۔ مشکل ہے۔ جن قوموں پہ عذاب آیا ہے، جن کے چہرے مسخ کیے گئے ہیں، جن کے خیموں میں آگ لگائی گئی ہے، جن کی بنیادیں تباہ کر دی گئی ہیں، جن کے محلات گرا دیے گئے ہیں،
خر علیہم السقف، اللہ کہتا ہے ان پہ چھتیں گری ہیں. یہ خدا کی رحمت کا وہ حصہ ہے جو انسانی عقل میں خدا کی معرفت میں اضافہ کرتا ہے. ہر انسان کی عقل میں خدا نے معرفت کا ایک حصہ رکھا ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا. یہ عقل کے مسلمات میں سے. اور جتنی چیزوں کا وہ حکم دیتا ہے کہ انہیں دیکھو، وہ اچھی ہیں یا بری، تمہاری سمجھ میں آتی ہیں یا نہیں آتی، یہ اس معرفت میں اضافے کا سبب بنے گی. کیونکہ جب تم اپنے ارادے سے دیکھو گے کہ ہم نے جان بوجھ کے یہ کام کیا ہے، اپنے ارادے سے کیا ہے، تو تمہیں ہماری قدرت کا احساس ہوگا کہ جو دنیا میں کہتے تھے کہ من اشد منا قوہ، کون ہے جو ہم سے بڑھ کر اس دنیا میں طاقت والا ہے، اب ان کی طاقت اولم یرو، اگر انہوں نے غور نہیں کیا تھا کہ ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ، جس پروردگار نے انہیں پیدا کیا ہے وہ طاقت میں ان سے زیادہ ہے، تو تمہیں چاہے کتنا ہی ناگوار گزرے اس اجڑی ہوئی عمارت کو دیکھنا، تمہیں ہماری معرفت میں اضافہ ہوگا کہ ہماری قدرت کتنی ہے. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ اپنے بندوں پر پوری کی پوری طاقت کا استعمال رکھتا ہے. یہ مشاہدہ بالارادہ ہے اور یہ خدا کی اسکیم ہے. وہ کہتا ہے کہ معرفت میں اضافہ ہوگا. تم کہتے ہو یہ بستی اجڑی ہوئی ہے، تمہیں یہ نہیں نظر آتا کہ انہوں نے کیا قصور کیے تھے؟ تم بستی کا اجڑنا دیکھتے ہو اور ہماری گرفت جو ہم نے اپنے ارادے کے ساتھ کی ہے، اسے نہیں دیکھتے کہ اسے قابل عبرت بنایا ہے تمہارے لیے کہ ان کے حصے میں جو ہمارا قہر آیا ہے اس قہر کا مشاہدہ تمہاری معرفت میں اضافہ کرے گا. یہ حکمت ہے. جو نہایت خوش خط لکھ سکتا ہے وہ بد خط لکھ کے بھی دکھاتا ہے کہ میں دونوں طرف سے قدرت حاصل ہے. تمہاری نظر محدود ہے، اس کے بھی پیچھے جو ہماری صفت ہے اسے کیوں نہیں دیکھتے؟ اس لیے اللہ کے ہاں یہ چیز دکھائی جاتی ہے جان بوجھ کے، تاکہ اس کے علم اور اس کی قدرت یقین پیدا کرے کہ وہ ہے. اور دوسرا جواب اس کا مولانا روم نے دیا ہے مثنوی میں. کیا کہنے مولانا کے مثنوی میں مولانا نے کمال کا جواب دیا ہے. مثنوی ہمیں نہیں علم کہ آج تک کسی نے اردو میں پڑھائی ہو یعنی وہ ریکارڈ میں ہو، کرنا پڑھاتے تو رہے بزرگ. کئی سو سال تک معروم کی مثنوی نے اس خانقاہوں کے نظام کو زندہ رکھا. کئی سو سال تک انسان اس مثنوی سے بنتے رہے. یہ علامہ اقبال جیسے ذہین آدمی یہ ایسے ہی نہیں اس میں غرق ہو گئے تھے. یعنی استغراق کا حال دیکھو اور اپنے شیخ میں فنائیت کا درجہ دیکھو. آدمی جس سے شدید ذہنی دھچکے کے ساتھ متاثر ہوتا ہے
اور اس کی شخصیت کو اپنے وجود میں محبت کے ساتھ ضم کر لیتا ہے، نفرت کے ساتھ نہیں، نفرت کے ساتھ بھی ہوتی ہے۔ سمبولک چیز بن جاتی ہے، خواب میں وہ نظر آتا ہے نا تو وہ نہیں ہوتا، وہ نفرت کے جذبات ظاہر اپنا اظہار کیسے کریں، اس لیے کہ محبت اور نفرت کوئی پرسانیفائی چیز تو ہے نہیں، کوئی اس کا وجود ظاہر میں تو دیکھا نہیں جا سکتا، تو ذہن میں جس کے خلاف سب سے زیادہ نفرت ہوتی ہے نا، لعنت اس صورت میں خواب میں نظر آتی ہے۔ صحیح کش چیز کو اریاں حالت میں دکھا دیتا ہے، اور کش جب خواب تعبیر کا محتاج ہوتا ہے تو انسان کے ذہن پہ جو سب سے زیادہ نفرت جس چیز سے ہوتی ہے ذہن میں، خواب میں وہ چیز نظر آتی ہے، لعنت جو برس رہی ہوتی ہے اس کی صورت۔ شدید نفرت ہے فرض کر لو کسی کافر سے، تو خواب میں دیکھتا ہے کہ کافر نے یہ معاملہ کیا، اب یہ الجھ جاتا ہے کہ کافر کہاں ہے، کب ملے گا، یہ فلانا ہے، فلانے کا بیٹا ہے، فلاں جگہ ہے، کچھ بھی نہیں یار، وہ جو آپ کو نفرت ہے نا، اس نفرت نے پرسانی پائی اپنے آپ کو روپ دھارا ہے۔ اسی طرح جب آدمی شدید محبت میں اثر کو قبول کرتا ہے اور اس کے اندر کے وجود پر وہ چیز طاری ہو جاتی ہے، تو وہ اس دنیا میں اس غیب میں جو اس کی شخصیت کو دبوچ لیا تھا اس کی محبت نے، اس دنیا میں وہ آنکھوں سے کبھی کبھی نظر آ جاتی ہے، جسم کی صورت اختیار کر لیتی۔ اتنی قوت ہے اس محبت اور نفرت۔ انسانی نفس کوئی طاقت نہیں ہے جسے دنیا میں توڑ سکے، اب تک کوئی چیز ایجاد نہیں ہوئی ہے، موت نہیں توڑ سکتی انسانی نفس کو، موت اگر توڑ دینے والی ہوتی تو روحوں کا مسخ خامخواہ ہوتا۔ انسانی نفس کو توڑ دیتی ہے، یوں ٹکراتی ہے، یوں پاش پاش کر دیتی ہے نفرت اور محبت۔ جب یہ انسانی نفس سے ٹکراتے ہیں تو نفس انسانی ذبح ہو جاتا ہے، نفس انسانی میں شدید خواہش ہے دولت، پیسہ 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 پیسہ، اور جب خدا کی محبت اس سے ٹکراتی ہے پیسہ پانی ہو جاتا ہے، کوئی طلب نہیں رہتی۔ خدا کی محبت تو بہت بہت بڑی چیز ہے، پیسہ 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 پیسہ، اور بچوں کی محبت جب اس سے ٹکراتی ہے تو جس پیسے کو کروڑ 10 کروڑ جمع کیا تھا، 1 لاکھ کر کے 1 کروڑ نکال کے بچے کو دیتا ہے کہ لے بیٹے جا یورپ، جا امریکہ، گاڑی خرید لے، جا شاپنگ کر رہا۔ یہ محبت اور نفرت میں کمال ہے، انسانی نفس کے ساتھ وہ ٹکراتی ہے، اور انسانی نفس کے ساتھ جب یہ چیزیں ٹکراتی ہیں تو اللہ کا ایک نظام ہے کہ آدمی جب غرق ہو جاتا ہے نا اس میں، تو کبھی کبھی وہ چیز یوں سامنے نظر آنے لگتی ہے کہ یہ ہے۔ دیوبند کے جو مشائخ ہیں، بریلوی حضرات ہیں، ان کے یہاں تو بہت زیادہ ہے، ان کی کتابیں پڑھو تو کہتے ہیں کہ مجھے شیخ نظر آئے، شیخ آ گئے تھے، انہوں نے یہ کام کیا، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، شاہ صاحب رحمۃ اللہ کی بڑی طلب تھی کہ اللہ تعالیٰ کوئی ان کے علوم کا وارث نہ، حضرت نے لکھا ہے یا حضرت کے والد نے لکھا ہے، بہرحال لکھا حضرت نے ہے یا حضرت کے والد نے، کہ میں تہجد کے وقت دعا مانگ رہا تھا بیٹے کے لیے، تو 2 چھوٹے چھوٹے ہاتھ میرے ہاتھوں میں آ گئے، تو میں سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ بیٹا عنایت فرمائیں گے۔
شاہ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت کا قصہ ہے تو شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ دیکھے ہوں گے، ان کے والد شاہ عبد الرحیم صاحب کا ہے تو پھر انہوں نے اپنے بیٹے شاہ ولی اللہ کے ہاتھ دیکھے ہوں گے۔ یہ ہوتا ہے انسانوں کے ساتھ، مگر یہ سب چیزیں ہیں جب اندر پاک ہو۔ خدا اپنے علم کو صحیح دماغ سے زیادہ پاکیزہ دل پہ نازل کرتا ہے۔ خدا اپنے علم کو صحیح دماغ سے زیادہ پاکیزہ دل پہ نازل کرتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ اس لیے پاک رہے، ہمیشہ پاک رہے۔ جتنا پاک رہتا ہے اتنا ہی عنایات کا مورد ٹھہرتا ہے۔ سمجھدار دودھ بیچنے والا، اب تو خیر پیکٹس استعمال کرتے ہیں، جب محلے میں دودھ لینے جاتے تھے نا تو وہ دودھ ڈالنے سے پہلے پھونک دیتا تھا، یا پاس پانی رکھا ہوا ہوتا تھا تو دھو کے برتن کو، بچہ جاتا تھا برتن دھو کے پھر اس میں دودھ ڈالتا تھا، حالانکہ بظاہر برتن صاف نظر آتا تھا۔ تو اللہ تو پھر اللہ ہے۔ کبھی کبھی نفرت اور محبت اس کے پیکر سامنے نظر آتے ہیں، کیونکہ روح کو دبوچ لیا ہوتا ہے اس بڑی شخصیت نے، تو شعور اس کی صورت اختیار کرتا ہے، شعور اپنا ظہور چاہتا ہے۔ علامہ اقبال پہ معروم اتنے غالب آ گئے تھے کہ علامہ جیسا آدمی جو کسی کے ہاتھ ہی نہیں چڑھا، قادری سلسلے میں والد نے بیعت کرا دیا تھا، پھر اس کے بعد وہ مسلسل وحدت الشہود سے وحدت الوجود کی طرف سفر کرتے رہے، وجود کی وحدت کا غلبہ ان پہ آخری زمانے میں تو بہت ہو گیا۔ خیر یہ ایک اور موضوع ہے، اس پہ نہیں جاتے۔ کئی مرتبہ ان کے ساتھ یہ ہوا کہ وہاں روم آئے تھے، بیٹے کو کہا جاوید اقبال کو کہ جاؤ وہاں کو تلاش کرو، وہاں رومی ابھی آئے تھے میرے پاس۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ جو محبت تھی نا، اس محبت نے پیوست ہو گئی تھی، اس محبت نے روپ دھار لیا تھا تسکین کا، خواہش کا۔ اسی لیے یہ جو بعض صوفیہ، یہ جو بعض اللہ کے بندے، انہوں نے مرنے سے پہلے ایک جملہ کہا اپنے بیٹے سے، خلفاء سے، کہ اللہ تعالی نے نظر فرمائی ہے، اللہ نے اپنی تجلی کا اظہار کیا ہے، یا ایک طرف آنکھیں ٹک گئیں اور مسلسل مشاہدہ ہوتا رہا اور جان نکل گئی، دیکھنے والے جان نہیں سکے کہ کیا ہے۔ وہ مشاہدے کی ایسی کیفیت تھی جس نے اس روح کو دبوچ لیا، پوری طرح اپنے قابو میں کر لیا۔ معروم نے کمال کی چیز کہی ہے مثنوی میں، مولانا نے لکھا ہے کہ انسان کو پورا کل وجود آنکھ سمجھو، یہ سمجھ کی بات، یہ کل وجود جو ہے نا انسان کا، یہ ایک آنکھ ہے۔ اضافہ اپنی طرف سے کرتے ہیں کہ آنکھ اندھی ہوتی ہے نا، تو باہر سے نور اور روشنی اور لائٹ پڑتی ہے تو آنکھ دیکھتی ہے، اگر آنکھ خود سے دیکھنے والی ہوتی تو اندھیرے میں بھی دیکھتی، اندھیرے میں تو کچھ نظر نہیں آتا۔ آنکھ نور کی محتاج ہے،
نور باہر سے لائٹ روشنی پڑے تو آنکھ میں بینائی پیدا ہوتی ہے، ورنہ آنکھ اندھی ہے۔ مولانا کہتے ہیں تمہارا پورا وجود آنکھ ہے، اور اس آنکھ کو دو طرح سے نور حاصل ہوتا ہے۔ ایک آخرت کا نور اس کو دکھاتا ہے، اور ایک دنیا کا نور اسے دکھاتا ہے۔ یہ دو لائٹس ہیں، اور دونوں لائٹس مسلسل بیلنس چلتی ہیں، ایک بھی بجھ جائے تو خرابی ہو جاتی ہے۔ وہاں سے بھی نور آ رہا ہے، یہاں سے بھی نور آ رہا ہے، دنیا کی بھی عقل ہے، آخرت کی بھی عقل ہے۔ تو کہتے ہیں یہ دونوں نور جو تمہاری آنکھوں کو روشن کرتے ہیں نا، اصل میں آخرت کا جو نور ہے وہ اصل ہے، اور دنیا کا نور اس کے تابع ہے، اور وہ نور غیب ہے، اور یہ عالم شہود اس کی ایک شاخ ہے۔ جو کچھ اس دنیا کے نور سے تم آنکھیں بند کرتے ہو، اور آخرت کا نور تمہارے دل کی آنکھوں کو کھولتا ہے، ان آنکھوں کے نور سے دیکھو کہ جو بچہ ناقص الخلقت تمہیں نظر آ رہا ہے، اور جو بلڈنگ گری ہوئی نظر آ رہی ہے، اور جو حسن کی کمی تمہیں نظر آ رہی ہے، اسے آخرت کی آنکھ سے دیکھو تو پھر تمہیں سمجھ آئے گی کہ آخرت میں ان چیزوں کا کیا اجر ہے، اور ان چیزوں کے ساتھ جو تمہارا امتحان ہوا ہے اس امتحان میں تمہارا کریڈٹ کیا ہے۔ کہتے ہیں تم دیکھتے ہو اس نور سے دنیا کے، تو تم کہتے ہو یہ چیز ایسی ہے، یہ چیز ایسی ہے، یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ شر کیوں پھیل رہا ہے، یہ عدل پہ شر، انصاف پہ ظلم کیوں غالب ہے، اور بدصورتی حسن پہ کیوں غالب ہے؟ اس لیے کہ تم ایک آنکھ سے دیکھ کے یہ سارا کچھ کر رہے ہو۔ تم اس کے ساتھ آخرت والی آنکھ ملاؤ تو تمہیں پتا چلے کہ جس کو ناقص پیدا کیا ہے یہ بھی اس کی کمال تخلیق پر دلیل ہے، اور جس کو نہیں کھانے کو دیا یہ بھی اس نے اپنی رحمت کے ساتھ ایک اور سکیم چلائی ہے جو تمہیں آخرت میں پہنچ کر سمجھ آ جائے گی۔ اس لیے جو نور آخرت کا ہے وہ اصل ہے، غیب حقیقی ہے، اور غیب سے عالم وجود میں آنے والی یہ دنیا یہ اعتباری ہے، حقیقت وہ ہے، اس کا کیا اعتبار ہے؟ کسی کے پاس کم، کسی کے پاس زیادہ۔ اور علم جب غیب پر ہوتا ہے، علم جب غیب پر ہوتا ہے تو ایسا یقین جنم لیتا ہے جس پہ زوال نہیں آتا۔ علم جب غیب کو دیکھتا ہے نا تو ایسا یقین پیدا ہوتا ہے جس پہ زوال نہیں آتا، اور علم اگر اس دنیا کی نور سے دیکھتا ہے تو یقین پیدا نہیں ہوتا۔ یقین پیدا ہوتا ہے جب غیب کو اس نور سے دیکھتا ہے جو نور آخرت کی فکر سے آتا ہے۔ وہ یقین ہے، اور غور سے سننا چاہیے کہ وہ یقین ہے غیب، اور یہ دنیا اس یقین کو عالم شہود اس یقین کو مسلسل بنانے کی کوشش ہے۔ وہ آلریڈی ثابت ہے، تو پہلے سے طے شدہ ہے۔ وہ جو کچھ معراج میں دکھایا گیا اور جو کچھ انبیاء علیہ السلام نے دعوت دی ہے اس عالم غیب کی، وہ طے شدہ ہے، وہ قطعی ہے۔ اس نور کی روشنی میں اس دنیا کو دیکھے تو مشاہدہ آہستہ 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 بنانے کی کوشش ہے کہ اس یقین تک پہنچے۔ اور اگر معاملہ الٹا ہو جائے کہ یہ سب کچھ یقینی ہے، عیش کوش کے عالم دوبارہ نہیں، عیش کر، پتہ نہیں دنیا نے بننا ہے کہ نہیں بننا،
پتہ نہیں آخرت میں یہ چیزیں ملیں گی کہ یہ نہیں ملیں گی. اگر وہ اس کو عالم یقین سمجھے گا تو پھر اس دنیا کو بنانے کی کوششوں میں کمزوری واقع ہو جائے. اس دنیا کو بنائے گا نہیں. اس لیے عالم غیب اصل ہے. دل کی آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے نا وہ اصل ہے. اس لیے لوگ اگر اندھے ہوتے تو بہت اچھا ہوتا. ان کے دل کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوتی تو دنیا میں جھگڑے اور فساد پیدا نہ ہوتے. یہ سارا فساد اس آنکھ ہی کا تو پیدا کیا ہوا ہے. اس کو یہ ملا اور یہ نہیں ملا اور مجھے یہ ملا اور یہ نہیں ملا اور میرے ساتھ ایسے اور فلاں کے ساتھ ایسے. یہ سب کا سب اس عالم شہود کو اصل سمجھنے کا نتیجہ ہے. اگر غیب کو اصل جانتا کہ جو کچھ وہاں ہے وہ اصل ہے اور یہ اس کا اپنا کوئی وجود ہی نہیں ہے. اتنا نہیں جانتا کہ اگر اس کا اپنا کوئی وجود ہوتا تو اس رزق کے تقسیم کی کوئی بنیاد تو ہوتی. اس رزق کے تقسیم کی بنیاد کیا ہے؟ کہو کہ عقل ہے تو 50 احمق شہر میں مل جائیں گے کہ اتنی دولت ہے سنبھالی نہیں جاتی اور عقل مند بیچارہ بھیک مانگ رہا ہے. کہو کہ علم ہے رزق کی تقسیم علم پہ ہوتی ہے تو اہل علم بیچارے قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں اور جاہل جہان کے حکمرانی کر رہے. کیا چیز یہ ایک مثال ہے. اس لیے عالم غیب میں معروم کہتے ہیں جو حقائق ہے نا، جب علم کے بعد تمہیں اس حکمت کا پتہ چلے گا تو پھر تم اللہ کی قدرت پہ، اس کی رحمت پہ، اس کے علم پہ اور اس کی تخلیق پر خود بخود ایمان لاؤ گے جب غیب کی آنکھ ملے گی. یہ تو دوسرا جواب. چلیے ابھی تو کھانا کھاتے ہیں پھر آگے بات کریں گے. لیکن دیکھو یہ نہ ہو کہ سوال سے معاذ اللہ استغفر اللہ کفر اور الحاد پیدا ہو اور جواب سمجھ میں نہ آئے.